السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے ایم اے اردو پارٹ 1 میں بک 3 کا مرزا غالب کے خطوط۔ میرے پاس اس کے نوٹس نہیں تھے، پہلے میں مجھے اس کے ہیڈنگز وغیرہ سب بنانا پڑا، اس کے بعد میں آپ کو یہ پرووائڈ کر رہی ہوں۔ مرزا غالب خطوط غالب کے حوالے سے تو اس کی ہیڈنگز جو ہیں وہ 20 ہیڈنگز ہیں اس کی، اور وہ ہم دیکھتے ہیں ان کو۔ مکاتیب غالب کی اہمیت، مولوی عبدالحق کا قول، اردو نثر کی تاریخ، ادبی ذوق، ادبی شخصیت کے نقوش، بے تکلفی اور سادگی، جدت ادا، شوخی تحریر، جزائیت نگاری اور منظر کشی، ذات و ماحول، اس میں نے اور لکھ دیا تھا لیکن یہ واو لکھنا ہے یہاں پہ، مکالمہ نگاری، بے ساختہ انداز، عام بول چال کی زبان، غالب کی مکتوب نگاری۔ آگے آ جاتا ہے مکتوبات غالب کی نمایاں خصوصیات میں آ جائے گا قدیم طرز تحریر، تکلف اور ثنا، شوخی رنگینی۔ یہاں پہ آ جاتا ہے ادبی شخصیت کے نقوش، اور اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی ان کے عام بول چال تک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے مکتوب غالب کی نمایاں خصوصیات، اور خصوصیات میں ان کی 5 خصوصیات لکھی گئی ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پہلے ہم اپنا فرسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ خدائے بزرگ برتر نے غالب کو پیدا ہی شعر و ادب کے لیے کیا تھا، اور ایسے ایسے جواہر گراں عطا کیے کہ جو شاید ہی کسی فرد میں جمع ہوئے ہوں۔ اردو نثر پر توجہ دینے سے پہلے غالب متواتر 30-32 برس تک فارسی زبان میں شعر و سخن کرتے رہے، کسی بھی بام و عروج تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب مرزا نے اردو نثر کو اپنایا تو ان کے ادبی جوہر کو اور زیادہ جلا ملی۔ انہوں نے مکتوب نگاری میں قدم رکھا تو ان کا ادبی ذوق خوب چمکا۔ زبان کی لطافت، الفاظ کی موضوعیت، حسن بیان، ترکیب کی دلاویزی کے وہ اثرات ان پر روشن ہوتے گئے، اور وہ معانی کے دریا کو کوزے میں بند کرتے گئے اور اپنی ہنرمندی کے وہ کمال دکھائے کہ جو آج تک کسی صاحب قلم کو نصیب نہ ہوئے تھے۔ ان شارٹ آپ نے یہ والی جو ہیڈنگ ہے اس میں آپ نے ان کی تعریفیں بہت زیادہ کرنی ہے، یہ اپنے پاس سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کو آگے دیکھتے ہیں ہم۔ کیونکہ ادب میں ایسا اعلیٰ اور عرفاں مقام ہر صاحب قلم کو نصیب نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ فطرت نے کمال فیاضی سے کسی میں ادب، مزاج اور ذوق آفر پیدا نہ کر دیا ہو۔ اب ہماری سیکنڈ ہیڈنگ کی باری ہے، مولوی عبدالحق کا قول۔ خطوط سے انسان کی سیرت کا جیسا اندازہ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ اور اسی ہیڈنگ میں اور لکھیں گے، غالب کو قدرت کی طرف سے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی تھیں جو شاید پوری کی پوری کسی کو نصیب نہ ہوئیں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: فطرت سلیم، بے پناہ قوت مقابلہ، خرد تخیلی، زبردست فہم صلاح، مزاج کی شگفتگی۔ غالب کی شخصیت انہی 5 چیزوں سے تعمیری مراحل طے کرنے لگی، اور اس کے ادبی معیار کی بنیاد بھی انہی 5 سے قائم ہوئی۔ نثر کی تاریخ جو کہ بہت سیاہ تھی، اور اس میں ہم لکھیں گے اردو نثر غالب سے پہلے مغربی اثرات کی مرہون منت تھی۔ سیاسی انقلاب کی زندگی میں قسم ہا قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہونے لگیں، زندگی کے مقاصد وسیع سے وسیع تر ہوتے گئے، ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اظہار خیال کی ضرورت پیش آئی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خیال کی جتنی اشاعت نثر سے ممکن ہے شعر و سخن سے نہیں۔ جس تیزی سے ہماری سماجی سیاسی زندگی بدل رہی تھی، اس سے اظہار مقصد کی بجائے عملی نمائش ہو رہی تھی، اور خیال کی وضاحت صرف شاعرانہ انداز اور اشعاروں سے ہو رہی تھی جو ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ نثر کو میر نے شروع کیا اور اپنے سر یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ نثر کی تاریخیوں کو ایک نئی روشنی اور بلندی کی طرف لے کے جائیں۔ یہ یہاں پہ نہیں ہے، میں اپنے پاس سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اسی پوائنٹ میں آپ لکھیں گے، غالب کے مکتوب میں سرور و انصبات، رنج و الم، سختی سستی، تعریف توضیح، نفرت الفت اور عبارت
کا انداز ایسا پایا جاتا ہے جو اردو ادب کا انمول خزینہ ہے، اور حالی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ غالب نے خطوط کو ناول اور ڈرامے سے زیادہ دلچسپ بنایا ہے۔ تو ہم آگے دیکھیں گے ہماری چوتھی ہیڈنگ ادبی ذوق۔ ادبی ذوق ڈاکٹر مولوی عبدالحق بابائے اردو کا قول ہے کہ خطوں سے انسانوں کی سیرت کا جیسا اندازہ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ اس قول کی روشنی میں جب ہم غالب کی اردو معلیٰ کا جائزہ لیتے ہیں تو غالب کے ادبی ذوق کا مکمل نقشہ سامنے آتا ہے۔ غالب کی شاعری میں ان کی سالم شخصیت اور ان کے ادبی ذوق کا کماحقہ پتہ نہیں ملتا، جبکہ ان کے خطوط ایک ایسا آئینہ ہیں کہ ان میں غالب کی مکمل شخصیت دکھائی دیتی ہے۔ ان میں ان کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی خامیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ اس ادبی میدان میں غالب اپنی فطری خوبیوں کے ساتھ جلوہ افروز ملتا ہے، اس لیے تو مولانا الطاف حسین حالی یادگار غالب میں لکھتے ہیں، یہ کہنا کچھ مبالغہ نہیں ہوگا کہ لٹریری قابلیت کے لحاظ سے مرزا جیسا جامع الحیثیت آدمی امیر خسرو اور فیضی کے بعد آج تک ہندوستان کی خاک سے نہیں اٹھا۔ مزید دیکھتے ہیں، غالب کی طبیعت میں خلوص تھا، بے تکلفی، بے باکی اور کے علاوہ برجستگی تھی۔ انہوں نے ان کے ادبی ذوق کی تعمیر کا فرض نبھایا اور اسی وجہ سے ان کے خطوط ان کی نجی، ادبی، سماجی، سیاسی اور معاشی ماحول کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں، اسی لیے تو یادگار غالب میں مولانا الطاف حسین حالی اور معلیٰ کے متعلق یوں لکھتے ہیں: اردو معلیٰ میں وہ خطوط ہیں جو عام طور پر اپنے شاگردوں، دوستوں وغیرہ کو اپنے خاص انداز میں لکھے۔ اردو معلیٰ کے مطالعے سے غالب کی ادبی ذوق اور مزاج کی یہ خاص پہلو نظر آتے ہیں۔ نیچے یہ اس کے پہلو لکھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو ڈیفائن نہیں کرنا، بس ان کو مینشن کرنا ہے۔ اس طرح نمبر دے کے ان کو لکھنا ہے، لیکن جب اگلا ہمارا ہوگا ٹاپک اس میں ہم نے ان کو الگ الگ ڈیفائن کرنا ہے۔ شخصیت کے نقوش اگلی ہیڈنگ ہے۔ غالب کے مکتوب سے ان کی شخصیت اور مزاج کی پوری تصویر تیار ہوتی ہے، اور ان کی شاعری اور ان کی شخصیت اور مزاج کے رخ مقرر ضرور کرتی ہے۔ اور میں اس کو پورا نہیں پڑھوں گی، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آپ کو اگر اس کو پڑھنا یا لکھنا ہے تو اس کو سٹاپ کر کے آپ کر سکتے ہیں۔ کوسچن کی ہیڈنگز اور جو کوٹیشنز آپ کوٹ کرتے ہیں ان کو آپ اتنا اچھا کر لیں کہ آپ پینسل پیپر پر رکھیں اور وہ خود بخود لکھتی جائے۔ ابھی کوٹیشن جو ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کی اپنی تصنیف یادگار غالب میں لکھتے ہیں، تو یہ دوبارہ یہ کوٹیشن آ رہی ہے، یہ کہنا کچھ مبالغہ نہیں ہوگا کہ بڑی قابلیت۔ جو لمبی ہو جائے گی اس طرح سے میں نہیں پڑھ رہی ہوں۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں، غالب کے ادبی ذوق اور مزاج کے حساب سے ان کی خصوصیات کے حوالے سے خصوصیات یہاں پہ ان کی 5 لکھی ہوئی ہیں، جو کہ میں نے آپ کو 8 لکھوائی ہیں، اور 3 اس میں آئیں گی۔ اس کے علاوہ اس میں آئیں گی بے تکلفی اور سادگی، جدت ادا، شوخی تحریر، جزائیت نگاری، منظر کشی، ذات و ماحول، مکالمہ نگاری، بے ساختہ انداز، عام بول چال کی زبان۔ یہ اس کے میں ہم نے 8 ان کے خصوصیات لکھنی ہے۔ بے تکلفی اور سادگی میں ہم لکھیں گے کہ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ لکھتے وقت سادہ اور بے تکلف انداز میں لکھتے تھے، اور مطالب کی تلاش میں انہیں زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی، عام اور سادہ بول چال ان سے وہ کام لیتے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی تحریریں جو ہیں وہ آورد نہیں بلکہ آمد ہیں۔ دوسرے معنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی بلکہ اس چیز کی انہیں آمد ہوتی تھی، تو وہ لکھتے تھے۔ اور اس میں ایک ہم کوٹیشن کوٹ کریں گے بقول کوثر چاندپوری: مرزا کے خطوط میں غالب کی شخصیت پوری رعنائی اور دلکشی کے ساتھ چلتی پھرتی، بولتی، ہنستی، مسکراتی نظر آتی ہے۔ یہ ان کے بارے میں کوثر چاندپوری نے کہا ہے، اور یہ میرے رجسٹر وہ ہے جس میں میں یاد کرنے کے بعد زبانی لکھتی تھی، یہ وہ والا رجسٹر ہے رف۔ آپ نے جو بھی کوٹیشنز اور ہیڈنگز یاد کرنی ہیں ان کو آپ نے اس طرح اورلی یاد کر کے لکھ لینا ہے، اور لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ ہیڈنگز جو ہیں وہ الگ سے اس طرح لکھ لینی ہے، بار بار اس کی پریکٹس کریں، 6 سے 7 دفعہ لکھیں، وہ بھی اورلی یاد کرنے کے بعد۔ جدت ادا میں جو آپ نے لکھنی ہے کوٹیشن وہ یہ ہے: میر مہدی مجروح کو خط لکھتے وقت یوں لکھتے ہیں: کیوں صاحب آج اجازت ہے میر مہدی کے خط کا جواب لکھنے کی۔
شوخی تحریر حالی کہتے ہیں کہ جس چیز نے ان کے مکاتب کو ناول یا ڈرامہ سے زیادہ دلچسپ بنا دیا ہے وہ شوخی تحریر ہے۔ جیسے کہ رمضان کے دنوں کا یہ خط ہے، پانی، حقے اور روٹی کے ٹکڑوں سے روزے کو بہلاتا ہوں۔ غذائیت نگاری اور منظر کشی غالب ہمیشہ بات کو مختصر کر کے لکھتے تھے۔ ان کے خیال میں مفصل باتیں لکھنے سے بات کا لطف جاتا رہتا ہے، لیکن جزائیت کو ایسے ڈھنگ سے پیش کرتے کہ تحریر میں بدمزگی پیدا ہونے کی بجائے ایک عجیب لطف پیدا ہو جاتا۔ ان کی دیکھتے ہیں یہ والی، آج شنبہ 21 جنوری ہے، یہاں مقام ہے 9 بج گئے ہیں، بیٹھا حقہ پی رہا ہوں اور خط لکھ رہا ہوں۔ ذات و ماحول مرزا غالب نے اپنی انا اور انفرادیت کو کبھی اپنے سے الگ نہیں ہونے دیا، مگر اپنی اس انا اور انفرادیت میں ایسا گم بھی نہیں ہوتا کہ اپنے گرد و پیش سے یکسر بے خبر ہو جائے۔ غالب اپنے ماحول کی عکاسی اپنے مکتوب میں اس انداز میں کرتے ہیں، یا آپ اس کے نیچے دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 11 پہ ہیڈنگ ہے مکالمہ نگاری۔ مکالمہ نگاری کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ مرزا غالب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ مکالمے کے بارے ان کی جو خط تھے وہ عام بول چال کی زبان میں لکھے جاتے تھے۔ یہ خط لکھ رہا ہوں، تم سے باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے، یہ باتیں کر لیں۔ تو یہ اس کا ایگزامپل میں یہ لکھیں گے، یا اس کے علاوہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے، مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ مرزا غالب کی مکتوبات میں بول چال کا بے تکلف انداز پایا جاتا ہے۔ بول چال کا یہ انداز اس امر کا ثبوت ہے کہ کوئی مصنف یا نثر نگار اپنے زمانے اور ماحول سے بے خبر نہیں۔ جب کوئی ادیب اپنے زمانے کی زندگی سے بے خبر ہوتا ہے یا جان بوجھ کر بے خبر رہنا چاہتا ہے تو وہ عام بول چال کا انداز ترک کر کے کتابی زبان استعمال کر کے یہ اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے وقت کی افضل اعلیٰ مخلوق ہے، مگر ایسا ادیب کسی ذہنی الجھاؤ کا شکار ہے اور وہ قدرتی ذریعہ ترک کر دینا چاہتا ہے اور ماضی کے زمانے میں رائج ذرائع اظہار سے فائدہ حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے۔ اس طرح وہ کتابی زبان گھڑتا ہے۔ تو مرزا غالب کا عام بول چال کا انداز تھا، اس کی ایگزامپل ایک ہم دیکھتے ہیں۔ مرزا غالب جو ہے وہ حاتم علی بیگ مہر کو لکھتے ہیں، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، ہزاروں کوس سے بس بان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ غالب کی مکتوب نگاری کے بارے میں ہم لکھیں گے کہ غالب اردو زبان کے عظیم شاعر تھے اور نثر نگار تھے۔ ان کے نثر کے نمونے میں ان کے مکتوبات میں نظر آتے ہیں، اور ان کا ساد اور بے تکلف انداز تھا، بے ساختہ انداز میں بیان کرتے تھے۔ مختصر اور سادہ الکتابات رائج تھے۔ شوخی ظرافت سے غالب نے نثر کے الفاظ کو نیا رنگ و آہنگ بخشا، یوں الفاظ شوخ سنگ ہوئے اور عبارت کے حسن و دلکشی میں اضافہ ہوا۔ یہ آپ مکتوب غالب میں لکھیں گے۔ اور میر مہدی مرزا غالب کی نثر کے متعلق کچھ اس طرح رائے زن دیتے ہیں، یہ عبارت، اس میں آپ لکھیں گے یہ سلاست عبارت، یہ روانی مطالب دیکھی نہ سنی، صدریں ہیں کہ موتی کی لڑیاں، باتیں ہیں کہ مصری ڈالیاں۔ مکتوبات غالب کی نمایاں خصوصیات۔ غالب نے اردو خطوط نگاری کے ذریعے سے اردو ادب میں نثر نگاری کے ایک جدید اسلوب کو فروغ دیا۔ یہ آپ اس کو کمپلیٹ پڑھ لیجئے گا۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں قدیم طرز تحریر۔ غالب نے قدیم طرز تحریر کو بدل ڈالا، انہوں نے القاب، آداب، خیریت طلبی کے فرسودہ روشوں سے اجتناب کیا، مقفع اور مسجع زبان سے گریز کیا، الفاظ کی بازیگری اور لغت جھاڑنے سے پرہیز کیا، تکلف اور ثنا اپنے خطوط سے باتیں کی، مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، تکلف ثنا سے مضامین کو پاک صاف کیا۔
شوخی رنگینی سادگی میں شوخی رنگینی سے کام لیا۔ غالب نے اپنے خطوط میں طنز و مزاح کا وہ اسلوب برتا جس پر عمل کرتے ہوئے مرزا فرحت اللہ بیگ، راشد احمد صدیقی اور پطرس بخاری نے اردو ادب میں طنز و مزاح کی صنف کی آبیاری کی۔ نثر کی حیت: غالب نے اپنے خطوط میں نثر کی حیت ترکیب میں اسالیب کے متنوع تجربات کیے۔ اپنے علم، مطالعہ، مشاہدہ اور تجربات سے خط اور زبان کو اس قابل بنا دیا کہ اس میں ہر قسم کے خیالات بآسانی ادا کیے جا سکیں۔ ادب: غالب نے مکتوب نگاری اور ادب کی سرحدوں کو ملا دیا۔ مکتوب نجی، سرکاری اور کاروباری ہوتے ہوئے لیکن خطوط غالب ادب کا حصہ روایت بن گئے۔ غالب نے سادگی، سلاست، پرکاری، رنگینی، دلکشی، برجستگی، شوخی، ظرافت، ایجاد، اسلوب کی جدت اور فنکاری کو اپنے مکتوب میں سمو دیا۔ بقول کلیم الدین احمد، اگر اردو انشا پردراز لافانی ادب پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی راتیں اور اپنے دن غالب کے مطالعے میں صرف کر دیں۔ غالب نے مکتوب نگاری کو فن بنا دیا اور زبان قلم سے باتیں کیں۔ Please like and subscribe and watch my videos.